السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ نے جو آج پروگرام کیا ہے اپنے یہاں ذمہ دار لوگوں کو بلایا ہے اور اس پروگرام کی خوب چرچا تھی، یہ تعلیم کے تعلق سے کوئی پروگرام بتایا جا رہا ہے، یہ کیسا پروگرام ہے، کیا آپ کے مقاصد ہیں؟ جی، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ تعلیم جیسے لڑکوں کے لیے ضروری ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور تعلیمی ادارے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں چل رہے ہیں، اور سرکار نے لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی شکشا اور تعلیم کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ لیکن اکثر تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جن میں لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، اس کا نقصان پوری قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام لڑکوں سے الگ کیا جائے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے مشورے سے مدرسہ امداد الاسلام قصبہ لنڈھورا کے تحت ایک شعبہ لڑکیوں کی ہندی انگریزی کی تعلیم کا الگ قائم کیا ہے۔ فی الحال ایک بلڈنگ کرائے پہ لے کر کام چلا رکھا ہے، ماشاءاللہ 150 لڑکیاں اس میں داخل ہیں۔ اب مدرسے سے متصل تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، اسی کے لیے آج پروگرام رکھا گیا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، دلچسپی لے رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ قدم اچھا ثابت ہوگا اور ہمارے دوسرے بھائیوں کے لیے اور علاقوں اور بستیوں کے لیے بھی اچھی عبرت بنے گا اور نمونہ بنے گا۔ ضرورت ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام مستقل لڑکوں سے الگ ہو، اس لیے کہ اس کا نقصان جو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ارتداد بڑھ رہا ہے، تو اس سے کافی حد تک حفاظت ہو سکتی ہے، اسی لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ الگ سے کوئی کالج بنایا جائے گا یا ایک مدرسہ ہی ہوگا لڑکیوں کا؟ جی، مدرسہ امداد الاسلام کے تحت، کیونکہ مدرسے کو مانیتا حاصل ہے فی الحال 8ویں تک، ہم لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ 10ویں تک ہو، اور 10ویں کے بعد یہ 12ویں تک ہو، انٹر کالج ہو، تو لڑکیوں کا مستقل انٹر کالج بنانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت و مدد فرمائے۔ اچھا، آپ کو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی کچھ اپیل کرنا چاہیں گے اس تعلق سے کہ وہ آپ کا ساتھ دے، آپ کی مدد کرے، اس میں تعاون کرے کچھ؟ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ کسی نوعمر لڑکے نے لوگوں سے اپیل کی تو اس نے کروڑوں روپے جمع کر لیے اور اسکول بنا دیا۔ تو میں بھی اپنے تمام احباب سے، پوری قوم و ملت کے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی ہمارا تعاون کریں، مدد کریں، تاکہ اللہ کے بھروسے پر کام تو شروع کر دیا ہے، تاکہ اس میں کامیابی حاصل ہو۔ بھرپور مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے، اور جب تعمیر ہو جائے گی تو بچیوں کو ایسے اسکولوں سے بچائیں جن اسکولوں میں ان کی عزت، ان کی جان، ان کا ایمان خطرے میں پڑتا ہو۔ ان اسکولوں سے بچانا بچیوں کا فرض عین اور ضروری ہے۔ وہاں سے بچا کر ایسے اداروں میں بچیوں کو داخل کریں جہاں ان کی عزت، ایمان اور ان کی جان بھی محفوظ رہ سکے۔ آج کل عزت کے لٹیرے عزت بھی لوٹتے ہیں، جان بھی لوٹ لیتے ہیں، اور ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پہلے سے بہت سارے مدارس موجود ہیں، کالج، اسکول موجود ہے، تو آپ کے ذہن میں کیسے بات آئی کہ آپ الگ سے لڑکیوں کا کوئی اسکول، کالج بنائے مدرسے کے تحت؟ جی ہاں، میں تو یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ سرکار نے تعلیمی ادارے قائم کر رکھے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ کنیا اسکول، لڑکیوں کے اسکول الگ ہیں، لیکن وہ کم ہیں۔ اکثر ایسے ادارے ہیں سرکاری جن میں لڑکے لڑکیاں سب مل کر پڑھتے ہیں، اس کا نقصان پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ ہم سب کی عزتیں محفوظ رہیں۔ بہن بیٹی، سب کی بہن بیٹی اپنی بہن بیٹی کی طرح ہے، ہم سب اس کو مد نظر رکھیں اور سب کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر اپنا قدم بڑھائیں۔ اچھا، جیسے الگ سے ایک لڑکیوں کا اسکول، کالج بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں حجاب کو لے کر بڑا مسئلہ ہوا تھا پہلے، تو اس میں حجاب کے ساتھ رہیں گی بچیاں؟ ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہ لڑکیاں
اپنے مذہب کی حدود کی پابندی کے ساتھ یہاں آئیں اور پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ دونوں تعلیم دی جائے گی؟ جی ہاں، انشاءاللہ دونوں تعلیم دی جائیں گی، اور اس پہ فوکس یعنی زور ہندی انگریزی کا رہے گا۔ مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی تاکہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان محفوظ رہے۔ اچھا، ان بچیوں کو پڑھانے والے کون ہوں گے؟ مرد حضرات ہوں گے یا خواتین کے ذریعے تعلیم دی جائے گی؟ ان میں پڑھانے والی عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو ہمارے امیر الہند ہیں، انہوں نے کل علماء کرام کی ایک میٹنگ میں یہ بات بتائی ہے کہ مظفر نگر میں جو واقعہ پیش آیا ہے کہ 44-45 لڑکیاں اور اتنے ہی قریب نان مسلم لڑکے مظفر نگر کسی چائے خانے میں یا کسی ہوٹل میں پائے گئے، پولیس نے چھاپا مارا، تو حضرت نے بتایا کہ وہ دیوبند کے کسی ایسے اسکول کی لڑکیاں تھیں جو مسلمان چلا رہا ہے اور مسلمان کا اسکول ہے، اور پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، لیکن یہ اتفاق ہے کہ وہ پڑھانے والیاں نان مسلم ہیں۔ انہوں نے ان بچیوں کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھا، اور وہ ان بچیوں کو لے گئی وہاں لڑکوں سے سمپرک کرانے کے لیے، تو حضرت نے اس نقصان سے بھی ملت کو آگاہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ پڑھانے والی کون ہو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ نے تعاون کی، آپ نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپیل کی، 9 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے، کہ آپ نے کہا میں بھی اپیل کرتا ہوں اپنے قوم کے لوگوں سے کہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو، تعاون کرے، تو ایسا کیا سلسلہ ہوگا کہ بہت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس آپ کے مدرسے کی مدد کرنا چاہیں گے، اس میں حصہ لینا چاہیں گے، تو کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ کہاں پہ یہ مدرسہ ہے؟ یہ مدرسہ قصبہ لنڈھورا، ضلع ہردوار، روڑکی کے قریب ہے اور صوبہ اتراکھنڈ میں ہے، اور تعاون کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب طریقے لوگ اپنائیں، اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، دیانتداری کے ساتھ قوم کا پیسہ قوم و ملت کے کام پہ خرچ کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، آپ جس مدرسے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، کیا نام ہے اس مدرسے کا اور یہ کہاں پہ ہے؟ مدرسہ اسلامیہ عربیہ امداد الاسلام، قصبہ لنڈھورا، ضلع ہردوار، صوبہ اتراکھنڈ۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں بتائی، اور آپ سے سبھی دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ مفتی صاحب کا تعاون کرے اس کام میں، یہ بہت بڑا قدم